بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تلاوت کرتے ہیں سورہ کہف کا پہلا رکوع اور پھر اینڈ پہ اس کی تھوڑی ڈسکشن کر لیں گے اس پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب، تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اس بارے میں نہ تو وہ کچھ علم رکھتے ہیں اور نہ ان کے باپ دادا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں، آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو۔ ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے زمین پر موجود تمام چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے خشک میدان بنا دیں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی، غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھی۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، جب ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی پھر کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، تو ہم نے اس غار میں سے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ لگائے رکھا۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ درست بتاتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ کہف کا ایک رکوع پڑھا پہلا، اور چلیں اب اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں، تفسیر بتا دیتی ہوں میں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 3 سے 4 پوائنٹس کلیئر کیے ہیں اور چلیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس میں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا بندہ کہا جائے، نہ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی اولاد کہنا شروع کر دیا جائے، جیسے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یعنی قرآن میں نہ کوئی لفظی خرابی، نہ معنوی، نہ اس کی آیتوں میں کہ آپس میں کوئی اختلافات ہے، نہ تضاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اس بات کا تقاضا ہی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کوئی اولاد بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بچے کا ہونا فی نفسہ محال ہے، اور انہوں نے یہ بات ان چیزوں میں غور و فکر کے بغیر محض جہالت کی وجہ سے کہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ اسی طرح کی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس طرح کی آیات جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ تبلیغ، امت پر رحمت و شفقت کی انتہا اور رسالت کے حقوق کو انتہائی اعلیٰ طریقے سے ادا کرنے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور جن لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرز عمل حد سے زیادہ برا رہا، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے، یہ کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمزدہ ہو جاتے تھے جس سے ان کی جان جانے تک کا خطرہ ہوتا تھا۔
اس میں جو سیکنڈ مین پوائنٹ ڈسکس کیا ہوا ہے وہ اصحاب کہف کے بارے میں ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 7 حضرات تھے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ 9 لوگ تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو حارزن میں ہے کہ ان کے نام یہ ہیں: مکسلمینہ، تملیخہ، مرتونس، بنونس، سریونس، دنوانس، کشکیت، اور ان کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور جس وادی میں وہ تھے اس وادی کا نام رقیم تھا۔ جس میں اصحاب کہف ہیں اس وادی کو رقیم بولتے ہیں، یعنی انہیں ایسی نیند سلا دیا ہے وہاں پہ کہ کوئی بھی ان کو بیدار نہیں کر سکا۔ اصحاب کہف بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں، ان کا کھائے پیے بغیر اتنی مدت زندہ رہنا کرامت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کرامت اولیاء برحق ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کرامت ولی سے سوتے میں بھی صادر ہو سکتی ہے۔ سورہ کہف کا پہلا رکوع پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، آپ بھی پلیز اسے ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں، آپ تلاوت کیا کریں اس کی، اور اسی کے ساتھ میں ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ پلیز اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔